بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر۔ ناظرین گرامی، ایک عوامی سا فلمی سا ایک گیت تھا جس کے بول تھے کہ دنیا میں کتنا غم ہے، دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ارد گرد نظر دوڑائیں اور لوگوں کے مسائل اور مصائب پر نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ایسی پرابلم سے محفوظ رکھا ہے۔ ہر شخص کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، مگر جب دوسرے کی طرف دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل دینے کے ساتھ ساتھ بھی بے پناہ رحمتیں بھی ہم پر کی ہوئی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ان رحمتوں پر اس طریقے سے نظر نہیں کرتے، ان رحمتوں سے پوری طریقے سے فیض نہیں اٹھاتے، جبکہ دوسرے جو ہیں بعض اوقات وہ جو کمیاں ان کی زندگی میں رہ گئی ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی باری تعالیٰ کا بھرپور شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سندس فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر عدنان صاحب، آپ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں سندس فاؤنڈیشن کے۔ ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب۔ اور محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہمارے دوست ہمارے مہربان مفتی محمد طاہر تبسم صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو مفتی صاحب، آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے جو ابتدا میں گفتگو کی وہ اس لیے کی ناظرین کہ جو سندس فاؤنڈیشن نے جو رستہ اختیار کیا جو کام کے لیے، خدمت خلق کے لیے، وہ ذرا سا منفرد اور مختلف ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ سندس فاؤنڈیشن نے جو آگے ہی معاشرے میں پھیلائی ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے، اس میں سے بڑے بڑے لوگ شاید اس مرض سے بھی واقف نہیں تھے، اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے مہربان، میرے تو خیر دوست بھی تھے، شفیق دوست تھے، ہمارے سینئر بھی تھے، منو بھائی، ان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا اور اپنی زندگی جو ہے منو بھائی نے وہ سندس فاؤنڈیشن کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایک بہت ہی سمجھدار، بہت ہی سینسٹیو صحافی، بہت ہی عمدہ کالم نویس، بہت ہی عمدہ ڈرامہ نگار جو ہے، شاعر جو ہے، کوئی تو وجہ ہوگی کہ آخر انہوں نے خدمت خلق کے لیے جب عملی صورت اختیار کی تو انہوں نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام کرنا جو ہے اس کو قبول کیا اور اس کو ترجیح دی۔ اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تھیلیسیمیا ہم سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے خون کا مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ذرا بیان فرمائیں کہ یہ بیماری کیسے مختلف ہے، اور یعنی کہ یہ کیسے خطرناک بھی ہے اور کیسے قابل علاج بھی ہے۔ دیکھیں، تھیلیسیمیا جو ہے وہ ایک موروثی بیماری ہے جو کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر دو مائنر یا تھیلیسیمیا کے کیریئر جن کو کہتے ہیں وہ آپس میں شادی کر لیں تو اس بات کے 25% امکان ہے کہ ہر پریگننسی میں آنے والا بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر سے افیکٹڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا چلوں کہ اس وقت یہاں پہ جو بچے موجود ہیں، جو فیملیز موجود ہیں، یہ تقریباً سب کے سب وہ ہیں 2-3 کو چھوڑ کر جو تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں، اور ان کو ہر ہفتے کے بعد خون لگتا ہے، اور اگر وہ خون نہ لگے 15 دن کے بعد تو اگر خون نہ لگے تو ظاہر ہے خون کی کمی واقع ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نہیں، کیا یہ اتنی ہی سادہ بات ہے کہ بس خون کی کمی واقع ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی کسی شخص کو دنیا کے کسی حصے میں 15 دن کے بعد تھیلیسیمیا کے مریض کو خون کی منتقلی کی سہولت نہیں ہے، تو کیا ہوگا اس کے ساتھ 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد؟ اگر اس بچے کو وقت پر آپ خون کا انتقال نہیں کریں گے اور اس کو نگلیکٹ کریں گے تو اس بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو ایک تھیلیسیمیا کا مریض بغیر خون کی منتقلی کے بلڈ ٹرانسفیوژن کے کتنے عرصے تک سروائیو کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بچے کا جسم میں ہیموگلوبن مینٹین رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر جس طرح ہم لوگ سب نارمل انسان ہیں، ہمارے اندر الحمدللہ ہم لوگ صحت مند ہیں اور ہمارے اندر بلڈ کی کوانٹٹی پوری ہے اور اس کو جسم آٹومیٹیکلی پورا بھی کر رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ والے بچے جو ہیں ان میں یہ سسٹم موجود نہیں ہے، اور جیسے جیسے جسم میں بلڈ کنزیوم ہوتا جائے گا خون کی کمی واقع ہوتی جائے گی، اور الٹیمیٹلی اگر آپ خون کی ٹرانسفیوژن نہیں کروائیں گے تو الٹیمیٹلی ان بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور کتنے عرصے تک ایک تھیلیسیمیا کا مریض سروائیو کر سکتا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اس مرض کی شدت کا اندازہ ہو کہ اگر بلڈ لگ جائے تو بالکل نارمل ہے مریض، لیکن اگر بلڈ نہ ملے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن یہ اگر بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں ہو رہی تو ان کی لائف جو ہے وہ کچھ چند دنوں کی مہمان رہ جاتی ہے، اور تیزی سے ہیموگلوبن فال کرتا جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہے کہ بچے کو سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ بیک وقت یہ قابل علاج ہے لیکن بہت مہلک بھی ہے اگر بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں ہوتا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، تو 15 دن تک 20 دن تک سروائیو کر سکتا ہے کوئی شخص؟ جی، اگر اس کا ٹائم پیریڈ پہنچ گیا ہے کہ اس کو ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے اور اس بات کو 15 دن گزر چکے ہیں کہ اس کو خون کا انتقال ہو چکا ہے اور اب دوبارہ ضرورت ہے، اگر وہ مزید 15 دن یا 20 دن خون کا انتقال نہیں کرواتا تو وہ اس کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ وبال جان بھی کس قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس پر میں آپ سے بات کروں گا اگلے مرحلے میں، لیکن علامہ صاحب وہی جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہ بڑی بات ہے، انفرادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی ہمارے ہاں نظام
شاندار ہے زکوٰۃ کا، فطرات کا، صدقات کا، خیرات کا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ ہم اول خویش بعد درویش کے فلسفے پہ بھی ہم بہت عمل کرتے ہیں، تو ہمارے ملازمین، ہمارے عزیز اقربا، دوست احباب، ان تک ہمارے معاملات پہنچ جاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کے اس طریقے سے دوست احباب نہیں ہیں، عزیز اقربا نہیں ہیں، جو خود بھی صاحب ثروت ہوں. تو یہ جو نظام اب شروع ہوا ہے ماڈرن جدید دنیا میں کہ لوگ ادارے بنا لیتے ہیں اور پھر اس لوگوں تک خیر پہنچاتے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، ہمارے اسلام کا نظام یہ ہے کہ ہمارا اسلامی معاشرہ جو ہوتا ہے، یہ ہماری جو اسلامی مینجمنٹ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، یہ فرد کی کفیل ہوتی ہے، معاشرہ بھی اور حکومت بھی. ٹھیک ہے. اسلام نے یہ نظام دیا ہے کہ اگر 3 چیزیں ہیں جن کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح کر دی تھی، جان، مال اور ہماری عزت. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح محترم ہیں جیسے بیت اللہ محترم ہے، جیسے شہر مکہ محترم ہے، جیسے ذوالحجہ کا 9 عرفہ کا دن محترم ہے. تو اب سوچئے کہ جب یہ پیغام دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جان کی حرمت بتائی ہے، اس کی ویلیو اور قیمت بتائی. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. مسلمان نہیں کہا، انسانیت، جان، پوری انسانیت کو بچایا. اب یہ ایک جان جو ہے اس کی ویلیو بارگاہ الہی میں یہ ہے کہ فرمایا اگر ایک جان زمین و آسمان والی ساری مخلوق ایک جان کو ضائع کر دے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان والی ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے. اللہ اکبر. صاحب آپ ذرا اس پہ بات کیجئے، پھر میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں سے حضرت نے بات چھوڑی ہے وہیں سے آگے شروع کرتا ہوں. بڑی مستند حدیث ہے کہ روز معاشر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی. اللہ اکبر. میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا اور پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو میرا رب فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اللہ اکبر. اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا، تیمارداری کرتا، عیادت کرتا، اس کی خدمت کرتا، تو گویا اس کے علاج معالجے کی کوئی سبیل کرتا، اس کے لیے کوئی فاؤنڈیشن بناتا، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا اور اپنی سروسز دیتا، اپنے آپ کو وقف کر دیتا، تو مجھے تو وہاں پاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری رضا تجھے وہاں ملتی. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اسے تو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. سبحان اللہ. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، مجھے اگر اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. تو یہ بات ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے. جینا تو وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے جیا جائے. اس لیے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کا کنبہ ہے اور اس کو اپنے کنبے سے. اور اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، حالانکہ وہ لم یلد و لم یولد ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود اس مخلوق کو اپنا کنبہ اور قبیلہ قرار دیا. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح تمہیں اپنے گھرانے سے بڑا پیار ہوتا ہے، مجھے اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. اور ایک چیز اور بھی تو ہے نا علامہ صاحب، چونکہ آپ دونوں تصوف کے وہ ہیں کہ روح تو وہیں سے پھونکی گئی ہے. امر ربی ہے نا، اصل بات تو یہ ہے. تو ہم کون ہیں؟ باقی کسی مخلوق کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، باقی میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں. یہاں امر رب بھی کار فرما ہے تو گویا ایک ذاتی تعلق ہے. روح کے ساتھ ایک اور خوبصورت تو اولاد نہیں ہے مگر آئے تو وہیں سے نہیں ہے، اصل وہی ہے. روح بھی. اور شاہ جی آدم کو اپنی صورت عطا کی ہے. بے شک. ان اللہ خالق آدم علی صورت ہی. اللہ نے آدم کو، آدمی کو اپنی صورت میں پیدا کیا. بے شک. اچھا حضرت یہ فرمائیے، میں پھر آگے بڑھوں گا تو میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیسے منو بھائی کو اس کا خیال آیا. وہ چیئرمین تھے اور جو صاحب ہیں یاسین صاحب، ان کے ذہن میں کیسے اس کا خیال آیا. مگر پہلے یہ فرمائیے کہ یہ جو جن مراحل سے گزرتا ہے مریض، اگر اسے بلڈ نہیں ملتا ہے 15 دن کے بعد، تو کس قسم کی تکالیف سے وہ گزرتا ہے، تاکہ لوگوں کو آگے ہی ہو کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے. دیکھیں خون باڈی کا جو ہے معمولی بیماری نہیں ہے. جی خون ایک بنیادی پارٹ ہے باڈی کا. ہر نارمل انسان اگر اس کے اندر بلڈ کی کمی ہے تو وہ بڑی آبویس چہرے سے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بچے ڈیزیز کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آلریڈی اتنی کمپلیکیشن ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اگر ان کو وقت پر خون نہیں ملے گا تو ان کو وہ ساری علامات آنا شروع ہو جائیں گی جو خون کی کمی کے باعث آتی ہیں. مثلاً
ان کا رنگت پیلی نظر آئے گی آپ کو, بچے کو بھوک نہیں لگے گی, سستی رہے گی, کاہلی رہے گی, بخار ہوگا, سانس لینے میں بعد میں, اور الٹیمیٹلی جب ایچ بی بہت زیادہ کم رہتی ہے, وہ بچہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتا, اس کو سانس لینے میں دشواری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری علامات جو ہیں بچے میں ظاہر ہوتی ہیں. میں اگر اس کو سمجھوں کہ کینسر کسی کو ہو جائے تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے وہ, لیکن یہاں پہ بھی اگر کسی وجہ سے بلڈ نہ ملے تو یہ یہاں پہ جو تھیلیسیمیا کا مریض ہے اس کی زندگی تو کینسر کے مریض سے بھی کم ہے, چونکہ بلڈ نہ ملے تو میرے خیال میں 1 مہینے بھی بمشکل سروائیو کر پائے. جی ایگزیکٹلی, کینسر کی کچھ ٹائپس ایسی ہیں جو کیوریبل ہیں, اس کو آپ میڈیسن کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں, لیکن اس کا علاج ایسا سچ نہیں ہے. اگر آپ ٹرانسپلانٹ نہیں کرواتے تو اس کے بعد آپ کا بچہ جو ہے اس کی لائف اسی طرح بلڈ ٹرانسفیوژن پہ ہی ہے. اور کینسر تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹرانسپلانٹ کا لفظ استعمال کیا, ٹرانسفیوژن آپ نہیں, ٹرانسپلانٹ اس کا پرماننٹ کیور ہے جس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ بولتے ہیں. اچھا, لیکن اس کا وہ تو بہت مہنگا, ہاں جی بہت کاسٹلی ہے, اس پہ اراؤنڈ 3 ملین کے قریب ایکسپینڈیچرز آتے ہیں. اور یہ دوسرا حل ہے پھر بلڈ ٹرانسفیوژن اس کے اگر وہ آپ کا نہیں ہو پا رہا اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, ڈونر آپ کا میچ نہیں کر پا رہا ہے, تو پھر آپ نے اسی مرحلے سے گزرنا ہے. اس بیماری کا پرماننٹ حل جو ہے وہ بلڈ ٹرانسپلانٹ بھی ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ جسے وہ پرماننٹ ہے. لیکن ہمارے ہاں جو وسائل ہیں تھرڈ ورلڈ جی وہ تو بہت کاسٹلی ہے. پھر یہ دوسرا حل ہے جو بلڈ ٹرانسفیوژن والا. میں ناظرین گرامی واپس آ کر بریک سے پھر اس پر مزید گفتگو کریں گے. بہت ہی اہم سوال کچھ کرنے ہیں, خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب سے تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے, اور ان کی آرگنائزیشن کیسے کام کر رہی ہے, اور منو بھائی کس طریقے سے آخر یعنی کہ ایسا منو بھائی نے کیا دیکھا تھا جب انہوں نے آغاز کیا کہ منو بھائی نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ادارے کے چیئرمین شپ جو ہے وہ بھی قبول کریں گے, اور پھر ساری زندگی ہم نے دیکھا کہ منو بھائی اس ادارے کے لیے کام کرتے رہے. ان چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب, آپ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں سندس فاؤنڈیشن کے, محترم علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب, اور محترم مفتی طاہر تبسم صاحب. اب یہ فرمائیے کہ کیسے اس کا آغاز ہوا, یعنی کہ کیسے یہ سوچا گیا. اب اس وقت تعداد کیا ہے, تقریباً 6000 بچے ہیں آپ کے پاس؟ جی, سندس فاؤنڈیشن کی 6 برانچز ہیں اور ہمارے پاس تقریباً 6000 کے قریب رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, اور کس کس شہر میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ ہم لوگ لاہور کے علاوہ گجرانوالا, گجرات, سیالکوٹ, فیصل آباد اور اسلام آباد میں بھی حال ہی میں اپنے سینٹر. اور 6000 بچوں کو ہر 15 دن کے بعد آپ بلڈ جو ہے ان کا تبدیل ہوتا ہے؟ جی, اس میں مختلف ایج گروپ کے ظاہر پیشنٹس ہیں. کچھ ایسے بھی بچے ہیں جن کی ایج 25-30 سے زیادہ ہے, ان کو 10 دن کے بعد بھی 2 بوتلوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ابھی بات ہو رہی تھی, آپ کہتے ہیں کہ رمضان میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے. جی ایگزیکٹلی, رمضان میں بلڈ ڈونیشنز کی بہت شارٹیج ہو جاتی ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ان بچوں کی لائف جو ہے وہ بلڈ کے اوپر ہی ہے. اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتا رمضان کی وجہ سے تو ان بچوں کی زندگی جو ہے وہ بہت سفر کرتی ہے. جیسے ہم سب کے لیے عید ہے, رمضان ہے, ویسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی ہے. تو آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں. تو رمضان میں آپ کو خاص طور پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی, رمضان میں ہمارے پاس بلڈ کی بہت شارٹیج ہو جاتی ہے, تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سب لوگوں سے کہ وہ رمضان میں بلڈ ڈونیٹ کریں ان بچوں کے لیے, تاکہ ان کی بھی. اگر آپ نے بلڈ کیمپ نہیں لگایا کسی جگہ, رمضان میں کوئی آدمی جیسے پروگرام دیکھا اور اس کو لگا کہ یار مجھے یہ کام کرنا چاہیے, تو آپ سے کہاں رابطہ کر سکتا ہے؟ سندس فاؤنڈیشن کی ہر برانچ جو ہے وہ 24/7 کام کرتی ہے. اور اگر آپ لاہور میں موجود ہیں تو شادمان میں ہمارا سینٹر ہے. سیالکوٹ میں اگر آپ موجود ہیں تو ہمارا اورنگزیب روڈ کے اوپر سینٹر ہے ماڈل ٹاؤن میں. اگر آپ فیصل آباد میں موجود ہیں تو گلستان کالونی میں ہمارا ہے. اور اگر آپ گجرات میں ہیں وہ بھی ہمارا ماڈل ٹاؤن کے اندر, گجرات کے اندر ہے, اور اسلام آباد میں F9 پارک میں ہے. تو آپ وہاں پہ جا کے 24/7 بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور افطار کے بعد بھی جا سکتے ہیں, کسی بھی وقت جا کے. اب کسی وجہ سے ذہن سے لوگوں کے نکل گیا تو کوئی نیٹ پہ کوئی ایسی سہولت ہے کہ کچھ لکھا جائے اور پتہ لگ جائے کہ لاہور میں کہاں جا سکتا ہوں, فیصل آباد میں کہاں جا سکتا ہوں؟ جی, ہماری پراپر ایک ویب سائٹ ہے sundas.org کے نام سے, اس میں ہر سینٹر کا پراپر ایڈریس اویلیبل ہے. فیس بک پیج ہے, آپ اس پہ بھی ہماری جتنے سینٹرز ہیں ان کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. بڑھتے ہیں ہم فراز بٹ صاحب کی طرف, اور ہماری ہم سب کی پسندیدہ نعت ہے, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, اعظم صاحب کے. سبحان اللہ. ناظرین گرامی, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندس فاؤنڈیشن کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر عدنان صاحب, علامہ صاحب اور مفتی صاحب. واپس آ کر گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے. اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر عدنان صاحب کہ 12,000 بیگز کی تقریباً آپ کو اس وقت ضرورت پڑتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کی سکیننگ ہے, اکوپمنٹ ہے, پھر بچوں کا آنا ہے, وہ اس کے لیے لازم بات ہے. اگر یہ بچے, اب یہ بڑے معصوم بچے ہیں
اور 3-4 گھنٹے تک میرے خیال میں یہ پورا پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ کمفرٹیبل, اس کے لیے بھی مختلف طرح کے آپ کو بیڈز یا چیئرز چاہیے ہوتی ہوں گی. تو یہ سارے پھر اور یعنی کہ سارا جو ہے یہ پھر آپ چیریٹی سے یعنی کہ وہ کرتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. رمضان میں اسپیشلی لوگ اپنی زکوٰۃ وغیرہ ان بچوں کے لیے دیتے ہیں, عطیات دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں. اسی سے ہی ان بچوں کا علاج معالجہ ممکن ہے, کیونکہ سندس فاؤنڈیشن کا ہر مریض بلا معاوضہ علاج لے رہا ہے وہاں پہ. کسی بھی قسم کی ہم لوگ کوئی وہاں پہ کوئی فیس نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, ٹوٹلی ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہے. اور یہ سب پاسبل اسی طریقے سے ہی ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ وغیرہ سندس فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہم ان بچوں کا جو ہے علاج معالجہ کر پاتے ہیں. تو خیال اس کا کیسے آیا؟ منو بھائی کو خیال آیا یا جو یاسین صاحب تھے ان کو خیال آیا, پھر بعد میں منو بھائی نے جوائن کیا اسے؟ جی ایسا تھا کہ اس کے فاؤنڈر ممبر جو ہیں وہ یاسین خان صاحب ہیں, اور انہوں نے سندس ہماری پہلی مریض تھی, پہلی پیشنٹ تھی, اس کے نام سے سندس فاؤنڈیشن بنایا. کیا اچھی بات ہے یہ. جی, اور بجائے اپنے نام سے یا اپنے کسی اہل خانہ کے نام سے, وہ جو بچی تھی مریضہ اس کے نام سے ہاں جی سندس فاؤنڈیشن بنا, قابل تعریف بات. اور جی ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد منو بھائی انہوں نے آ کے کچھ عرصہ بعد ہی قیام کے ہمارا کام دیکھا, اور یہ دیکھا کہ ان مریضوں کو, تھیلیسیمیا کے مریضوں کو کس قرب سے گزرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی باقی ساری لائف جو ہے وہ ان بچوں کی کفالت کریں گے, اور اپنی لائف جو ہے انہوں نے اینڈ تک ان بچوں کے لیے بطور چیئرمین سندس فاؤنڈیشن وقف کیے رکھی. اچھا, جو تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں. جی بیٹا, آپ کا نام؟ محمد احمد خالد رمضان. محمد احمد خالد رمضان. جی. ایک آدھ اور بھی لگا لیتے یار ساتھ. اچھا, تو کب سے بیٹا آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں؟ میں جب 3 ماہ کا تھا تب سے مجھے تھیلیسیمیا. 3 ماہ کے؟ جی. اچھا, تو یار وہ ہر بار جاتے ہو جب وہ سوئی لگتی ہے تکلیف تو ہوتی ہوگی؟ جی بچپن میں تو پتہ نہیں چلا, لیکن جوانی میں جب آئے ہیں تو اتنا کوئی خاص اب پتہ نہیں چلتا. اچھا, اب عادی ہو گئے ہو؟ جی عادی ہو گیا. اچھا, اب یہ ہے کہ زیادہ فیل نہیں ہوتا؟ نہیں اب زیادہ فیل نہیں ہوتا. تو جب وہ پروسیس ہوتا ہے اس وقت کوئی تکلیف وغیرہ تو آپ کو نہیں ہوتی؟ اس وقت نہیں, کیونکہ کمفرٹ لیول جتنا انہوں نے سندس والوں نے دیا ہوا کہ جب پیشنٹ کو بلڈ لگ رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ جو ادھر جو ایک صوفہ چیئر جو ہیں ان پہ آپ کو بالکل پین وغیرہ نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کو کتنی دیر بیٹھنا پڑتا ہے اس پہ اس پروسیس کے دوران؟ 3 to 4 hours میکسیمم. 3 to 4 hours. جی. اچھا, دوسرے یہ بتاؤ خالد کہ مطلب آپ 15 دن سے زیادہ پھر شہر سے باہر تو نہیں جا پاتے ہوگے؟ نہیں, کیوں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جب اگر شہر سے باہر جانا پڑے یا مجھے پتہ ہے کہ اس میں پیپرز آ رہے ہیں یا کوئی کام آ رہا ہے تو میں پھر مہینے میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 بیگز کر لوں اپنے. اچھا, تاکہ 15 = 30. کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ تمہیں ایک آدھ دن ڈیلے ہوا ہو تو کیا محسوس کرتے ہو باڈی میں؟ باڈی میں پین بہت زیادہ ہوتی ہے, جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان میں پینز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ بیئر نہیں کر پاتے ہیں. سو اس کنڈیشن میں ہم ڈاکٹر نان کو یا سندس فون کرتے ہیں تو پھر ہمیں بلڈ مل جاتا ہوتا ہے, پھر فوراً مل جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے, ذرا اس بچی سے بات کرتے ہیں. جی بیٹا, آپ کا نام؟ حور. حور, تم پھول بھی ہو اور حور بھی ہو, ماشاءاللہ. تو یہ بتاؤ کہ میں تو تم سے یہی سوال کروں گا چونکہ مجھے تو ابھی تک ڈر لگتا ہے یار وہ جو انجیکشن سے, تو پھر وہ ہر 15 دن کے بعد ہیں؟ جی. پھر پین ہوتی ہے؟ جی, ہے نا؟ لیکن اب اتنی پین نہیں ہوتی, جب میں چھوٹی تھی تب ہوتی تھی. تب ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی؟ نہیں. اچھا, تو پھر وہاں جب یہ تمہارا یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ کھانے پینے کو دیتے ہیں تمہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں. دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ جوس ووس دے دیتے ہوں گے؟ جوس دیتے ہیں, فروٹس دیتے ہیں. فروٹس دیتے ہیں. تو تم 4 گھنٹے کیسے لیٹے بیٹھی رہتی ہو؟ بچے تو نہیں ٹکتے اتنی دیر بھائی. کوئی گیم ویم کھیل لیتے ہو, کیا کرتے ہو؟ ٹی وی شی وی لگا ہوتا ہے؟ ہاں جی, کارٹونز لگے. کارٹونز دیکھتے ہیں. ویری گڈ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے معصوم بچے ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک آدھ دن بھی یعنی کہ جیسے کہ وہ خالد نے بتایا کہ باڈی میں بہت بری طریقے سے پین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. کتنے معصوم بچے ہیں یہ, ان کو تو یعنی کہ 1 منٹ کی بھی تکلیف جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے. پھر یہ ہے کہ ہر مہینے سوئی لگنا, اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دونوں بچے جو ہیں یہ عادی ہو گئے, ان کو وہ اس طریقے سے درد بھی اس کی محسوس نہیں ہوتی. تو بڑے قابل تعریف کام ہے میں سمجھتا ہوں سندس فاؤنڈیشن کا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. علامہ صاحب, کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو آپ؟ میں سمجھتا ہوں جی, دیکھیے اور کھل کے ذرا سامنے آتا ہے کہ وہ ادارے جو خدمت خلق کے لیے مشغول ہیں, مصروف ہیں, کس طرح سے ان کی سروسز پہنچ رہی ہیں لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب کہ ایسا فرد یا ایسا ادارہ گویا پوری مسلم کمیونٹی کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہا ہے. جی درست کہہ رہے ہیں. ورنہ اگر یہ درمیان سے اٹھ جائے یہ فرد یا ادارہ تو پوری سوسائٹی گناہگار ہے, مجرم ہے. درست کہہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ہم اس پر معمور ہیں کہ ہم اس وقت تک سو نہیں سکتے جب تک ہمارا ہمسایہ کھانا نہ کھا لے اور وہ کمفرٹ فیل نہ کرے.
اس وقت تک ہمیں اجازت نہیں کہ ہم سو جائیں بطور مسلمان. سبحان اللہ. ہمارا دین یہ ہے. مفتی صاحب یہ جو بات آخر میں خاص طور پہ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا شاہ جی, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جی حصر کر کے کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. تو لوگوں نے عبادت کا جو معنی ہے نا وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سمجھ لیا. میں نے اکابر مفسرین کو پڑھا ہے, انہوں نے یہاں العبادت کی تفسیر پتہ کیا لکھی, معنی کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا التعبد لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ اکبر, اللہ. یہ جس مقصد کے لیے وہ ہے نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا. تعبد کا معنی یہاں یہ ہے اللہ کا حکم ماننا اور اس کی مخلوق پر مہربانی کرنا, شفقت کرنا, ورنہ غرق ہو جائے. اور شاہ جی صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو معلومات آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہمیں ملی ہیں یہ حیران کن بھی ہیں اور اطمینان بخش بھی ہیں کہ سوسائٹی میں, معاشرے میں ایسے افراد, ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. بالکل ٹھیک. حضرت یہ فرمائیے کہ ایوریج ایک بچے پہ کتنی کاسٹ آتی ہے, بلڈ سے لے کے, بلڈ کی تبدیلی سے لے کے, بلڈ کی جو بلڈ بیگ ہے, پھر یہ ہے کہ دیگر جو علاج بات ہے, ایک چھت چاہیے, اے سی چاہیے, اسکیننگ کے لیے مشینیں چاہیے, اوور آل ایک بچے پہ کیا کاسٹ آتی ہے؟ دیکھیں خون اور ادویات کا اگر خرچہ ایک تھیلیسیمیا کے مریض پہ نکالیں تو ایک مہینے کا تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے بنتا ہے. اس میں ڈاکٹرز وغیرہ کی بھی سب شامل؟ جی سب کچھ, وہ جو سٹاف ہے یہ وہ سب شامل. ایگزیکٹلی. کچھ بہت ہی اہم باتیں ہمیں کرنی ہے لیکن ہمیں جوائن کریں گے آپ کے ادارے کے جو سیالکوٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں, ان سے میں وہ بات پوچھوں گا. بہت ہی اہم بات مجھے کرنی ہے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. اس وقت سندس فاؤنڈیشن کے بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمیں جوائن کیا ہے زاہد خان صاحب نے, جو سیالکوٹ کا ان کا یعنی کہ آفس ہے وہ دیکھتے ہیں سارا. سیالکوٹ میں کتنے بچے آپ کے پاس ہیں زاہد صاحب؟ سیالکوٹ میں اس وقت تقریباً 1000 کے قریب بچے ہمارے پاس. اچھا, کافی بڑا آپ کا یعنی کہ وہاں پر سسٹم ہے. اچھا زاہد صاحب یہ فرمائیے کہ 6000 بچے ہیں, یہ تو ریسرچ اور آپ کے پاس جو تعداد ہے, اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں, بچے اس میں مبتلا ہوتے ہیں زیادہ یا بڑے لوگ بھی بعد میں بھی ہوتے ہیں؟ یعنی یہ صرف یہ ہے کہ جو پیدا ہوگا وہی یہ بعض اوقات کیریئر اس کا؟ تھیلیسیمیا تو جیس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ بائی برتھ کی بیماری ہوتی ہے, موروثی بیماری ہے, اور ماں باپ سے لے کے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ بچوں کی بیماری؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی. یہ بچوں بڑے تکلیف سے پھر یہ ڈیفینیٹلی ہر 15 دن کے بعد ان کو بلڈ لگنا ہے اور ساری زندگی لگنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماں باپ کے لیے جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے, اور پھر اب ان کو ہر 15 دن کے بعد اور پھر تھرو آؤٹ دا لائف ان کو بلڈ لگے گا, تو یہ لمحہ میرا خیال ہے کہ ہر اس والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, جس طرح ہر ایک ماں. درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ فرمائیے کہ ایوریج جیسے کاسٹ انہوں نے کہی 30,000, تو اگر پرائیویٹ یعنی کہ کسی کو یہ پروسیس کروانا ہو تو کتنا ایک فیملی کا خرچہ آئے گا, چونکہ مہینے میں 2 مرتبہ بلڈ چاہیے؟ سر وہاں پہ اس سے بھی زیادہ لگتا ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتائی ایک اپروکسیمیٹلی انہوں نے بتائی, اور وہ کاسٹ ہے جو ادارے کی آتی ہے. یہ تو جب آپ یعنی کہ بغیر پروفٹ کے کام کر رہے ہیں تب ہے نا. اور اگر باہر کسی اچھے ہاسپٹل سے یا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے لگواتے ہیں تو اس سے 2 گنا زیادہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ تقریباً 60-70 ہزار روپے خرچہ آتا ہے. یہ بچے ذرا ہاتھ کھڑا کریں اس وقت یہاں جو تھیلیسیمیا کے بچے. اچھا ٹھیک, ہم اگر اس نوجوان سے بات کر سکیں. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اویس. محمد اویس. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اویس پھر یہ تمہیں کب پتہ لگا کہ بھئی یہ تھیلیسیمیا کا ہے, پرابلم ہے؟ 6 مہینے کے. 6 مہینے کو سے. لیکن جب تمہیں شعور آیا تو پھر یہ بتایا ماں باپ نے کہ بھئی لازمی جانا ہوتا ہے, اور وہ تو پریشانی ہوتی ہوگی شروع میں؟ پریشانی تھوڑی سی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ اب روٹین بن گئی ہے ایک طرح سے؟ روٹین بن گئی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ ایک آدھ دن ڈیلے ہوا ہو کسی وجہ سے, یعنی کہ بلڈ ایک دو دفعہ ہوا, تو اس وقت کیا محسوس کرتے ہو؟ کمر درد کرتی ہے, سستی ہے, کھانا نہیں کھانے کو دل نہیں چاہتا جی. اوہو. تو پھر برداشت کر کے پھر بلڈ لگ جاتا, پھر فوراً جاتے ہو. جس بہادری سے تم لوگ لڑ رہے ہو اس بیماری سے, اپنے لیے تالیاں بجا دو. اللہ تعالیٰ ہمت دے. علامہ صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں, دیکھیے آپ کیسے مسائل ہیں. دعا ہے ان بچوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور ان کو صحت عطا فرمائے, اور ان بیماریوں سے, وباؤں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ بھی ان بیماریوں اور وباؤں سے میں سمجھتا ہوں بچنے اور لڑنے کا ایک ذریعہ بھی یہ ہے. حکیم اجمل صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی. یہ
نواب رامپور کے سرکاری چونکہ طبیب تھے نا تو شاہی بگی لینے جاتی تھی دلی سے ان کو جی ایک بار وہ اور بگی کا روٹ فکس تھا ایک بار ایک جو کچی آبادیاں اور جھگیاں ہوتی ہیں نا بگی وہاں لے گئے کوئی مریضہ آئی خاتون غریب تھی جھونپڑی سے روتی ہوئی کہ میرا بچہ حکیم صاحب مر گیا تو آپ جلدی سے گئے دیکھا اس کو چیک کیا اور پھر روٹ پہ بگی چڑھ گئی تو بگی والے نے شکایت کی نواب رامپور کو کہ آج حکیم صاحب نے پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے شاہی بگی تھی اسے وہ کچی جھگیوں میں تو جب نواب رامپور نے کہا نا حکیم صاحب آپ جیسے دانا آدمی سے تو یہ توقع نہیں تھی بگی کا ایک پروٹوکول ہے تو حکیم اجمل خان نے کہا کہ نواب رامپور یہ ہم جیسوں سے جو تم جیسوں کو شفا ہو جاتی ہے وہ انہی کی برکت سے اللہ اکبر اللہ اکبر سر چند سیکنڈ ہے جی ان طبقات کا خیال رکھنا اور ان پر خرچ کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کا جو کفارات کا نظام ہے نا جی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلٹرنیٹ کے طور پر کسی عبادت کو نہیں رکھا فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے کو سبحان اللہ سبحان اللہ غلطی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آپ نے کوئی کی ہے تو اس کا کفارہ جو ہے کھانا کھلاؤ لوگوں سبحان لوگوں اللہ پر خرچ کرو لوگوں کے کام آؤ سبحان اللہ آج ایک عوامی طرز کی پنجابی میں جب آپ نعت کہتے ہیں تو خاص جو پنجابی کا ایک لہجہ ہے اور جو کھلا ڈلا اپنے انداز میں پھر کہی جاتی ہے تو عوامی طرز کی ایک نعت ہمارے پاس پیش کریں گے زین جمشید صاحب اور پروگرام کے اختتام سے پہلے تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو اہم ترین بات ہے وہ میں ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہیں جائیے گا نہیں جی زین جمشید صاحب شکریہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب آپ کی تشریف آوری کا محترم علامہ شہزاد مجدد صاحب آپ کی تشریف آوری کا محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا ابھی جب میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر عدنان صاحب سے تو بڑی اہم بات انہوں نے بتائی کہ سائپرس سے ان کا یہ کہنا تھا ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ بیماری شروع ہوئی تھی بلڈ کی بیماری ہے اور ایک آدمی اس کا کیریئر ہوتا ہے اگر 2 کیریئرز مل جائیں تب یہ بچے کو ٹرانسفر ہوتی ہے یعنی کہ مرد اور عورت میاں اور بیوی اگر دونوں کیریئر ہوں گے تھیلیسیمیا کے تو ان کا جو بچہ ہے وہ تقریباً 25% اس بات کے خدشات ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا مریض پیدا ہوگا سو بنیادی بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے اپنا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ جو ہے وہ اگر دونوں کروا لیں گے تو اس بیماری کے بڑھنے کے امکانات جو ہیں اس بیماری مطلب معاشرے میں پھیلنے کے امکانات جو ہیں وہ یقیناً کم ہو سکتے ہیں سائپرس نے اور دیگر ممالک نے اسی طریقے سے اس بیماری پر قابو پایا ہے سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ بات کہ 6000 بچے ہیں ایوریج 30,000 روپے خرچہ آتا ہے ایک بچے پر مہینے پر تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے جسے یقیناً آپ لوگ ہی پورا کریں گے اجازت دیجیے اللہ حافظ